ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نے ایٹمی معاہدے پر سیاسی داؤ چلانے کی کوشش کی تو تہران جو ہے اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اس تناظر میں گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران مقیم تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ نقوی صاحب، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ابھی جو اجلاس منعقد ہوا، اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت اس اجلاس کو اگر جیسے کہتے ہیں نا سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو کھولنا ہوگا کہ یہ موضوع کیا ہے۔ بنیادی طور پہ تین بڑے فریق اس وقت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ ایک جو عالمی ایٹمی معاہدہ ہے، اس کے جتنے سگنیچرز کرنے والے، سائن کرنے والے، وہ جو کبھی 5+1 تھے، اب 4+1 ہو گیا، اس میں سے امریکہ اب نکل گیا، ایک یہ بنتا ہے۔ ایک خود امریکہ نکلنے کے بعد ایک پارٹی یا ایک فریق جو ہے امریکہ بنتا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ سلامتی کونسل بنتے ہیں۔ یعنی تین فریق بنیادی طور پہ اس وقت 2231 یا ایٹمی معاہدہ، یا یہ جو اکتوبر میں 2231 کی روشنی میں جو اسلامی جمہوریہ ایران کو اسلحہ جاتی ایک سینکشنز کے خاتمے کی جو ہے وہ امید ہے، یا جو اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے، تو اس روشنی میں اگر دیکھیں تو کل کا جو اجلاس ہے اس میں امریکہ ایک بار پھر ایک عالمی سیاسی تنہائی کا شکار نظر آیا ہے۔ چونکہ جو تین فریق ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، سیکیورٹی کونسل کے اندر بھی جو سیکیورٹی کونسل کے اراکین کی واضح اکثریت جو تھی، چونکہ آن لائن اجلاس تھا تو اس کے اندر جو ڈسکشنز ہوئی، چونکہ رائے شماری تو نہیں ہوئی کہ ہم کہیں گے کہ اتنے جمع اتنے مثلا فلاں کے حق میں تھے اور فلاں کے مخالف تھے، لیکن کہیں سے بھی سوائے امریکہ کے کہیں سے بھی یہ آواز نہیں آئی کہ اس ایٹمی معاہدے کو ختم ہونا چاہیے۔ یعنی یہ ایک بہت اچھی بات ہے اس لحاظ سے کہ ایک عالمی ادارہ کہ جس کے اندر یہ بحث ہوئی ہے، اس کے ایک مرحلے میں کم از کم یہ سارے ممالک سیکیورٹی کونسل کے جو ہیں وہ متفق ہیں، امریکہ کے علاوہ، کہ یہ ایک معاہدہ، ایک عالمی معاہدہ ہے، اس پہ کام ہوا ہے، ایک سفارتی کوشش ہے، ایک ڈپلومیٹک امپروومنٹ ہے۔ یعنی ایک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ عالمی سطح پہ مسائل کو حل کرنے کے دو بڑے طریقے عموماً ہوتے ہیں۔ ایک جنگ و جدل ہے کہ آپ مار دھاڑ سے اور اس سے کوئی چیز منوا لیں، ایک ہے ڈپلومیسی کا راستہ، سفارتکاری کا راستہ۔ اس معاہدے کی کامیابی بنیادی طور پہ سفارتی کوششوں کی کامیابی ہے، یا سفارتی روش کی عالمی سطح پہ ایک قبولیت کی ایک علامت ہے کہ اب بھی دنیا سفارتی سطح پہ ہونے والے فیصلوں کو قبول کرتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کا جو رویہ ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دھونس دھاندلی اور دھمکیوں سے جو ہے وہ عالمی مسائل کو حل کرنے کی بات کرتا ہے۔ خود اس گروپ کے یعنی جو کل والا اجلاس ہے، اس کے اندر اس موضوع پہ بھی بحث رہی کہ اس وقت سیکیورٹی کونسل اگر عالمی ایٹمی معاہدے کو سفارتی طریقے سے حل کرتی ہے تو یہ صحیح راستہ ہے، یا امریکہ کی یک طرفہ جو ایک دھونس دھاندلی ہے اس کے ذریعے سے منمانی سے ایک فیصلہ کرتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بھی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر یہ سینکشنز ختم کر دی گئیں تو یہ جو ہے وہ جنگل والا قانون ہوگا اور ایران خطرہ ہے اور فلاں فلاں۔ ایران کی طرف سے اس بات کو پیش کیا گیا ہے کہ وہ قوتیں یا وہ ملک جو اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ 2231 قرارداد پہ عمل درآمد نہ کرنا گویا اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ سیکیورٹی کونسل کی پاس شدہ ہے، منظور شدہ ہے، تو اس لحاظ سے تو واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ جنگل کا قانون چاہتا ہے، نہ کہ باقی ممالک، چونکہ سارے ممالک اس پہ متفق تھے کہ اس قرارداد کو ماننا چاہیے اور ایٹمی معاہدے کو ہرگز جو ہے وہ فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایٹمی معاہدہ جو ہوا تھا یا اس قرارداد کا جزء لا ينفک یا اصلی حصہ جو ہے وہ اسلحہ جاتی پابندیاں جو ایران پر عائد تھیں اس کو ختم کرنا ہے، لیکن اگر امریکہ جو ہے وہ اس اسلامی جمہوریہ ایران پر اسلحہ جاتی پابندیوں کو توسیع دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس سمجھوتے کی بقا دیکھیں 2231 کی روشنی میں یہ سینکشنز ختم ہوتی ہے نا، تو 2231 سے مراد یہ ہے کہ اس عالمی جو معاہدہ ہے اس کے جو فوائد ایران کو ملنے ان پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اس میں مشکل یہ ہے کہ امریکہ یعنی امریکی جو تھنک ٹینک ہے وہ چاہتے ہیں یا تو یہ معاہدہ ختم ہو جائے، اس کو نئے سرے سے جو ایران کے خلاف میکسیمم پریشر اور فلاں جو چیزیں چل رہی ہیں کہ دوبارہ اس معاہدے کو ریکنسیڈر کیا جائے، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایران کو اس سے جو مراعات مل رہی ہیں وہ کیوں نہ ملیں، 2231 کی روشنی میں وہ مراعات ایران کو ملنی چاہیے۔ البتہ یہاں پہ آ کے بعض یورپی ممالک بھی جو ہے نا امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن گزشتہ روز کے جو اجلاس تھا اس میں بہرحال
یورپی ممالک بھی اور سیکورٹی کونسل کے جو مستقل اراکین ہیں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس وقت جو ہے اس معاہدے کو نہیں چھیڑنا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اس پہ ٹوٹنا یا اس معاہدے کا جو ہے وہ ختم ہونا جو ہے وہ عالمی سیاست اور بالخصوص سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد عباس نقوی صاحب آپ کا. اور اب ناظرین